تو وہ قبر چٹ رہا، 40 سال تک سخی سرور کے ساتھ سلام پڑھے اور 40 سال تک وہ ہماری ساتھ رہا، اب وہ غیر مقلد بن گیا، انشاءاللہ مرنے سے پہلے یہ شیعہ بن جائے گا یا مرزائی بن جائے گا۔ ان کی حدیثوں کی کتابوں کا ترجمہ جو کس نے کیا ہے اس کا نام ہے وحید الزمان۔ ابن ماجہ جو ان سے یہ حدیث دکھاتے ہیں نا، اب آپ لوگ دین غسل کے فرض نہیں جانتے تو کیسے پتہ چلے گا حدیث کے لفظ کیسے ہیں اور حدیث کس طرح ہے، کون راوی ہے؟ دھوکے میں رکھتے ہیں لوگوں کو۔ خود وہ وحید الزمان جس نے ان کے یہاں جو کتابیں ہیں ان کے ترجمے کیے، قسم پروردگار کی شیعہ ہو کے مرا، شیعہ ہو کے مرا، بلکہ اس نے یہ لکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چونکہ علی سے لڑی تھی، اگر توبہ کر کے مری ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو نعوذ باللہ مرتد مری۔ تم ان کی توحید یہ توحید نہیں، سب سے بڑے مشرک یہ ہیں۔ جن جانوروں کا گوشت کھانا حلال ہے ان کا منہ ان کے یہاں پاک ہے، کتنی چھینٹیں لگ جاؤ دھونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مرد عورت سرکاری کام کرتے ہیں، وہ جو منی نکلتی ہے کپڑے کی صفائی کرتے ہیں نا، اسی کپڑے سے نماز پڑھانا اور پڑھنا ان کے یہاں جائز ہے۔ دیکھا کتنا پاک مذہب ہے، کتنا ستھرا مذہب ہے، سبحان اللہ۔ موت بھی پاک، منی بھی پاک، رہ کے رہ گئی، چھکڑی سے رہ گئی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کے ماننے والے علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ جیسے، عطا اللہ شاہ بخاری جیسے، مولانا حسین احمد مدنی جیسے، مولانا آزاد جیسے، مفتی کفایت اللہ مرحوم جیسے، عرب میں، مکے میں، مدینے میں، دنیا انگلینڈ میں، یورپ میں، افریقہ میں، بر صغیر میں، ہندوستان پاکستان کے بڑے بڑے عالم سارے امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں۔ یہ پتہ نہیں کس کے مقلد ہیں۔ بخاری شریف میں روایت ہے، لا ترفعوا ایدیکم کاذناب خیل شمس او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ہاتھ کو یوں نہ ہلایا کرو، مکھی لاتے ہیں نا یوں، یہ فرمایا یوں نہ کیا کرو جس طرح شرارتی گھوڑا دم ہلاتا ہے، منع فرمایا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ انما جعل الامام لیتم بہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، جب امام رکوع کرے تم بھی رکوع کرو، جب امام سجدہ کرے تم بھی سجدہ کرو، وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا، جب وہ قرات پڑھے خاموش ہو جاؤ۔ ان کو پتہ نہیں کہاں سے روایت ملتی ہیں، حدیث میں ہے، حدیث میں، یہ اہل حدیث نہیں، یہ اہل خبیث ہے، شرارت کرنا ان کا کام ہے۔ اور اب ہم نے تہیہ کر لیا ہے، جو شرارت کرے گا اتنی شرارت سے جواب دیں گے، جو ہم سے ڈانگ سوٹے سے لڑے گا ہم بھی لڑیں گے، جو گولی سے لڑے گا ہم گولی سے لڑیں گے، نہیں چین سے بیٹھیں گے، یا خاموش ہو جائیں گے یا پھر اس طرح کی بکواس بالکل بنتی جائے گی۔ ایک شرارتی تو شہر سے آیا، چشتی کہتے میرے ہمسایہ میں بیچارہ بڈھا بہت ہو گیا، ساری زندگی ہمارے ساتھ نماز پڑھی، ساری عمر ہمارے پاس گزاری، اس کا جنازہ اسی طرح پڑھ دیا یوں زور زور سے، ایسا لگا جنازہ نہیں تھا بلکہ یوں معلوم ہوتا کہ تراویح ہو رہی ہیں، سبیلہ ہو رہا ہے۔ لوگوں کے جنازے خراب نہ کرو، تمہارے جنازے انشاءاللہ کوئی نہیں پڑھے گا۔ ایسوں کو جنازہ کون پڑھے؟ نہ ساری نبی نے زندگی میں، نہ صدیق اکبر نے پڑھایا۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال حکومت فرمائی، ہزاروں لاکھوں جنازے پڑھائے، پر اس طرح کا جنازہ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کبھی نہیں پڑھایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
10-12 برس حکومت فرمائی، کوئی ثابت نہیں کر سکتا مائی کا لال کہیں سے لے آؤ، میں تیار ہوں۔ مصطفی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کا جنازہ کبھی نہیں پڑھایا جس میں الحمد شریف زور زور سے اور صورتیں بھی زور زور سے اور بالکل دعائیں مانگنی زور زور سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7.5 برس حکومت فرمائی، دنیا بھر کے جنازے پڑھائے، شہیدوں کے پڑھائے، مرنے والوں کے پڑھائے، اپنے قریبیوں کے پڑھائے، دور والوں کے پڑھائے، امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزاروں جنازے حضرت علی نے پڑھائے، پر اس طرح کا جنازہ کبھی نہیں پڑھایا جیسے یہ پڑھتے۔ چاروں خلیفوں کے دور میں نہیں، نیا مسئلہ نیا کام، البتہ مرزا ہی پڑھتے ہیں۔ ان کی نماز میں اور ان کی نماز میں ذرہ برابر فرق نہیں، وہ بھی آمین کرتا ہے، یہ بھی کرتے ہیں، وہ بھی یوں مکھیاں ہلاتے ہیں، یہ بھی ہلاتے ہیں، وہ بھی چتر چوڑے کر کے پڑھتے ہیں، یہ بھی لمبے ٹانگے کر کے پڑھتے ہیں۔ تمہیں بتایا کس نے؟ اور ایسے شیطان ہیں جہاں دو غیر مقلد ہونا اتنی کھپ پاویں گے یوں معلوم دے گا سارا علاقہ غیر مقلدوں کا ہے۔ اور یہ اتنے ہیں، انگریز کے ہندوستان میں آنے سے پہلے 1250 سال تک ہندوستان میں ان کا وجود نہ تھا۔ انگریز کے ایجنٹ بن کے آئے، انگریز نے ان کو لقب دیا اہل حدیث۔ یہ اللہ والوں پہ تنقید کرتے ہیں، جن کا وضو وکھرا۔ آخر جی نماز پڑھو پر نیت نہ کرو، کیوں بھائی؟ نیت تو بخیر کوئی شے ہوندی ہے؟ آخر نماز تو پڑھو پر نیت نہ کرو، یعنی نماز کی نیت بندی رکھو کہ دکان کا خیال رکھو تا نماز اچھی ہوندی ہے۔ آخر منہ نال نیت کرنا جائز نہیں۔ میں ہوں جمعہ پڑھ سنا کہ 2 رکعت نماز جمعہ، اے آخنا کہ جائز نہیں، اور کیا آخے تیرے باپ کا سرا کیے؟ ہر چیز وکھری، گندا مذہب، پلیت مذہب۔ میں انشاءاللہ نگاہ رکھوں گا جب تک زندہ ہوں، بتاتا رہوں گا کہ ان کے مذہب میں یہ ہے، ان کے مذہب میں یہ ہے، ان کے مذہب میں یہ۔ اگر ساری باتیں نقل کر دوں نا تم جمعہ نہیں پڑھو گے، یوں کہو گے توبہ 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 لا حول ولا قوت۔ یہ تو رافضیوں سے بھی بدتر ہے، یہ شیعوں کے چھوٹے بھائی ہیں۔ چھوٹے رافضی یہ ہیں، بڑے رافضی وہ ہیں۔ ان کی کتابوں میں موتا جائز ہے، عورتوں کے مسئلے میں بڑے آگے نکلتے ہیں، شرم نہیں آتی۔ آخری جنازے کا وقت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے دلی شہر میں ہزاروں جنازے پڑھائے، شاہ اسماعیل سعید نے ہزاروں جنازے پڑھائے۔ ہندوستان میں دارالعلوم دیوبند کو قائم ہوئے 200 سال ہو گئے، کتنے علماء، کتنے صلحاء۔ میں اس اللہ والے کا شاگرد ہوں، مولانا مدنی نے 18 برس حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ بیٹھ کے پیغمبر کی حدیث پڑھائی۔ 18 برس روضہ اقدس کی جالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پڑھائی۔ تنخواہ لے کر نہیں، وظیفہ لے کر نہیں، کسی ملک کا جنٹ بن کے نہیں، خود لکھتے نقشہ حیات میں کہ اتنی تنگی تھی، اتنی غربت تھی، گھر والے اور بیوی بچے بھوک سے تڑپنے لگتے۔ میں مدینہ شہر کی گلیوں میں نکل جاتا، اہل مدینہ کے سبزیوں ترکاریوں کے پھینکے ہوئے چھلکے میں کالی کملی والے کی گلیوں سے اٹھا لاتا، ان چھلکوں کو پانی میں دھو کر بیوی بھی بچے بھی میں بھی چبا جاتے، اوپر سے پانی پی کر ریاض الجنہ میں کھڑے ہو کر اللہ کا قرآن پڑھتے تھے۔ یہ اتنے بدتمیز ہیں۔ پچھلے دنوں میں آپ لوگوں نے اخباروں میں ریڈیو پہ شور سنا ہوگا، کئی سال ہو گئے بیت اللہ پہ قبضہ کرنے لگے تھے نا، سنا تھا؟ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بیت اللہ کی طرف یوں ہتھیار کرنا بھی حرام ہے۔
چاقو لے کر اندر داخل ہونا حرام ہے. اور یہ دھوکہ دیا سعودی حکومت کو، ہتھیاروں کے جنازے بنا بنا کے اندر لے گئے، رائفلوں کے بندوقوں کے جنازے بنا کر لے گئے، قبضہ کرنے لگے. ہمارے عقیدے کے مطابق، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے کے مطابق، یہاں سے کتنا دور ہے بیت اللہ شریف؟ کئی ہزار میل ہے، پر ہمارا عقیدہ ہے بیت اللہ کی طرف پیشاب کرتے وقت منہ کرنا بھی حرام ہے، پیچھ کرنا بھی حرام ہے. حالانکہ اتنا دور ہے، بیچ میں ہزاروں لاکھوں کندیاں نہیں، دیوار نہیں. اور یہ وہ ہے بیت اللہ شریف کی 22 دن چھت پہ پیشاب کیا، خانہ کعبہ کی چھت پہ آگا. ایک سندھ کا بھی تھا، بدی الدین شاہ غیر مقلد ہے، اس کا بیٹا تھا، اس نے وہاں کھڑا ہو کے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا. ہماری برادری کی ایک عورت بھی گئی ہوئی تھی، یہاں علی پور میں رہتی ہے، میں بھی مل کے آیا اس سے. وہ کہتی مقام ابراہیم پہ ہم نے نفل پڑھے تو شور مچا، امام مہدی آ گیا، امام مہدی آ گیا. کہنے لگی میں تو بڑی خوش ہوئی، اب میں بڑی خوش نصیب ہوں، اتنی دور سے کون آتا، چلو امام مہدی کی زیارت تو کر کے آؤں گی. یوں کر میں گئی، بھیڑ میں سے گزر کے حجر اسود کے سامنے دیکھوں تو وہاں ایک آدمی کھڑا. میں نے پوچھا رہی تو امام مہدی کون سا ہے؟ یہ. یوں کہ جب میری اس پہ نظر پڑی نا، ہائے ہائے، توے کا پٹھا پاسا، یوں کہ میں تو ٹھوک کے آ گئی. انہوں نے کہا اگر یہ امام مہدی ہے میں نہیں مانتی اسے. وہ تھا سندھ کا غیر مقلد. سعودی حکومت نے، پاکستانی فوج نے ان سے بیت اللہ شریف کو خالی کرایا، پانی میں کرنٹ چھوڑا بجلی کا، پھر ان کو گھیراؤ میں لیا، اور قسم خدا کی 50-60 آدمیوں کے سعودی حکومت نے پھر سر قلم کی. نہ کعبے کا ادب، نہ قرآن کا ادب، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، نہ صحابہ کرام کا ادب. کم سے کم یوں تو دیکھو، یہ تم حدیث نہیں جانتے بھئی یہ حدیث قوی ہے یا ضعیف ہے. ان پڑھ کو کیا پتا حدیث موٹی ہے، پتلی ہے، ماڑی ہے، کمزور ہے، طاقتور ہے، تمہیں کیا پتا؟ کم سے کم یہ تو بات دیکھی ہے کہ ہزاروں حاج نے جنہوں نے بیت اللہ شریف میں جنازے پڑھے، کوئی وقت خالی نہیں جاتا کوئی نہ کوئی جنازہ نہ ہو. ایک دفعہ کی تو بات نہیں. تو تم مسجد میں بیٹھے ہو وضو کے ساتھ، قسم کھا کے بتاؤ تم نے اس طرح کا جنازہ کبھی بیت اللہ میں پڑھا، مدینہ شریف میں پڑھا؟ بس نیت مانتے ہیں، سبحانک اللہ، درود شریف، اور میت کے لیے بخشش کے آہستہ آہستہ دعا، اور سلام بھی ہو تو ایک ہی طرف پھیرتے ہیں. مکے والے بھی غلط ہو گئے، مدینے والے بھی غلط ہو گئے، جدے والے بھی غلط، دبئی والے بھی غلط، انگلینڈ والے، افریقہ والے، ہندوستان، پاکستان، سارے دنیا کے مسلمان غلط ہیں. اور یہ چند ٹوٹرو صحیح ہیں. اور یہ بھی وہ ہیں جن کو سجدہ کرنے کی تمیز نہیں، جنازے کی دعائیں نہیں آتی، دعا قنوت نہیں آتی. تمہارے عقائد سے ہم واقف ہیں، ہم اچھی طرح جانتے ہیں، اس لیے ایسے جنازے میں شرکت کرو گے؟ زور سے سارے، چاہے وہ رشتہ دار ہو چاہے وہ برادری ہو، ایسے جنازے میں شامل ہوگے؟ مرزائیوں والے میں، قادیانیوں والا جنازہ پڑھو گے؟ چاہے حاجی مرے چاہے نمازی مرے، قادیانیوں والے جنازے میں تم نے شامل نہیں ہونا، ورنہ آخری وقت میں کسی مسلمان کے ساتھ بے ایمانی نہ کرو. یوں کہ جی کیا پتہ چلے، آہستہ آہستہ دعا کا پتہ نہیں چلتا. دعا کا پتہ چل جائے گا پھر کیا کرو گے؟ یوں تو ہر روز زور کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، مغرب کی تیسری رکعت، کوئی پتہ نہیں چلتا. پھر کیسے پتہ کرو گے جب نماز ہی نہیں؟ اور نماز جنازہ تو بڑی اہم ہے. ہر آدمی سوچتا ہے یار میں نہیں مرنا ہے، جنازہ ایک دن میرا بھی ہونا ہے، اس لیے کوشش کرتا ہے وضو کرنے کی، کوشش کرتا ہے اخلاص سے نماز پڑھنے کی،
کوشش کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آخری وقت ہے، آخری نماز ہے اس آدمی کی، میری بھی یوں ہی آخری ہوگی، میں مدنی کریم سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز جنازہ پڑھوں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی آخرت میں مغفرت فرما دے، گناہ معاف فرما دے۔ ثابت نہیں کر سکتے یہ کوئی جنازہ جس طرح کا یہ جنازہ پڑھتے ہیں۔ میں غریب آدمی فقیر ہوں، 10,000 روپیہ انعام نقد دوں گا، جو ملا، جو حاجی، جو دیندار یہ ثابت کرے گا کہ یہ جنازہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح پڑھایا۔ کوئی صحابی کہہ دے کہ میں یہ جنازہ پڑھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں جنازہ پڑھایا، ثابت نہیں کر سکتے۔ قیامت قائم ہو سکتی ہے لیکن یہ ثابت نہیں کر سکتے۔ پھر ایسا جنازہ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ اور آخرت نہ خراب کرو، اپنی بھی اور مرنے والے کی بھی آخرت برباد نہ کرو، ظالمو شرماؤ۔ تمہارا ایک بہت بڑا حدیثوں کا ترجمہ کرنے والا